انسانی معاشرے میں تعارف کے دو ذرائع ہیں، دو ذریعے سے انسان کا تعارف ہوتا ہے۔ یا تعارف ہوتا ہے نسب سے، یا تعارف ہوتا ہے حسب سے۔ آپ غصے میں مجھے دیکھنے لگے میں اسے آسان کر دیتا ہوں۔ نسب، باپ کون ہے، دادا کون ہے، خاندان کیا ہے، قبیلہ کیا ہے۔ یا تعارف ہوتا ہے حسب سے، معاملات کیا ہیں، منصب کیا ہے، عہدہ کیا ہے، لین دین کیا ہے، کردار کیا ہے۔ کچھ آسان نہیں سر ہلا رہا۔ یا تعارف ہوتا ہے نسب سے، یا تعارف ہوتا ہے بولو تو ویسا تھوڑا سا اور حسب سے۔ یہ ضروری نہیں کہ نسب اچھا ہے تو اب حسب بھی اچھا ہوگا، یا حسب اچھا ہے تو نسب بھی اچھا ہو، یہ ضروری نہیں۔ میں اس لیے دائما چہرے دیکھتا ہوں تو پھر رکتا ہوں اس جملے پر، سب کی توجہ آ جائے تو میں عرض کرتا ہوں۔ یہ ضروری نہیں کہ نسب اچھا ہے تو اب حسب بھی اچھا ہو، یا حسب اچھا ہے تو نسب بھی اچھا ہو۔ ہاں، میرے رب کا بہت بڑا فضل ہے اگر کسی پر ہو جائے کہ اس کا نسب بھی اعلیٰ، خود بولو گے تو مطلب اس کا حسب بھی اعلیٰ، لیکن یہ ضروری بولو گے سارے نہیں، یہ ضروری نہیں۔ یہ اس کا بہت بڑا انعام ہے اگر کسی پر ہو جائے کہ اس کا نسب بھی اچھا، اس کا حسب بھی اچھا، لیکن یہ ضروری نہیں۔ اب میں نے یہ جو کہا کہ یہ ضروری نہیں، اس پر دلیل دینے لگا۔ نسب تو اتنا کہ نوح کا بیٹا، نسب تو اتنا کہ نبی کا بیٹا، لیکن حسب کو دیکھو، مشرک ہے، بے ایمان ہے، نافرمان ہے، باغی ہے، جہنمی ہے۔ توجہ میری طرف رہے، طویل کے لفظ آپ نے مثلا یہ تھوڑی بات نہیں سمجھ آ سکے گی۔ نسب تو اتنا کہ آدم کا بیٹا ہے، لیکن حسب سے دیکھو قاتل ہے، حاسد ہے۔ اب دوسری طرف آئیے، اس کے نسب کو کوئی نہیں جانتا، لیکن اس کا حسب اتنا اونچا ہے کہ پیارے آقا معراج کی رات جبریل سے پوچھتے ہیں کہ جبریل میرے آقا قدموں کی آہٹ کس کی آواز ہے؟ سبحان اللہ، جملہ بڑا تھا، آواز تھوڑی تھی، سبحان اللہ، خوشی اچھی بھی لگتی۔ جبریل مجھ سے پہلے آہٹ یا رسول اللہ قدموں کی آہٹ کس کی آواز ہے؟ وہ جو سید نہیں حبشی ہے، عربی نہیں، عجمی ہے، گورا نہیں، کالا ہے، خوبصورت نہیں، سامنا ہے، اپنا نہیں، پرایا ہے، قریب کا نہیں، دور کا ہے، چلتا فرش پہ ہے، آہٹ ہے۔ وہ جس کے منہ کا رنگ سامنا ہے، چہرے پہ چیچک کے داغ ہے، آنکھیں اندر کو بسیلی ہے، موٹے موٹے ہونٹ ہیں، کرتا تار ہے، لیکن مصطفیٰ کا یار ہے۔ اس کا حسب اونچا، اس کا حسب عرفہ، اس کا حسب بلند، اتنا بلند۔ میں چھوٹے لفظوں میں بڑی باتیں کہنے کا عادی ہوں، اور آپ کا مزاج اور ہے، ہمارا مزاج والا کا مزاج تھوڑا سا ہے۔ ہر جملے پہ میں بھیک مانگا اچھا نہیں لگا بھی تو میں ابتدا کر رہا ہوں۔ اس کا حسب اتنا اونچا ہے، اتنا عرفہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم جیسا جری کھڑے ہو کر کہتا ہے لوگوں کو دیکھو میرا سردار بلال ہے۔ اب یہاں پر میں رک کر ایک بات کہنے چلا ہوں، اس کا مطلب ہے پاک نسب سے نہیں بنتی، پریشان ہو رہے پاک نسب سے نہیں بنتی،
نہیں بنتی. اب جب جملہ میں بولنے لگا ہو سکتا ہے کسی کو اچھا نہ لگے لیکن میں نے تو پڑھا ہوگا. بات نسب سے نہیں بنتی اور نسب آپ بدل بھی نہیں سکتے. نسب آپ بدل بھی نہیں سکتے اور بدلیے گا بھی مت. بدل بھی نہیں سکتے. ہاں حسب اونچا ہو سکتا ہے, حسب عرفہ ہو سکتا ہے, حسب بلند ہو سکتا ہے. آج بھی بلند. یہ جو حضرت بلال کا میں نے تذکرہ کیا یہ تو اونچا ہوا صحبت نبوت میں, حضور کی مجلس میں, حضور کی محفل میں صحابی بنے, ان کا اونچا ہوا. آج کیسے اونچا ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ حضور کی تعلیم آج بھی ہے اور حسب اونچا ہونے کے دو ذرائع ہیں. دو ذریعوں سے حسب اونچا ہوتا ہے, یا اللہ کے قرآن سے یا آقا کے فرمان سے. اور یہ دونوں چیزیں آج بھی موجود ہیں. ہاں معاشرے کو صرف ڈھونڈنا ہوگا یہ دونوں چیزیں ہیں کہاں. قرآن کہاں ملے گا اور حضور کا فرمان ہمیں کہاں ملے گا. یہ دو چیزیں ڈھونڈنے ہوں گی پھر حسب اونچا ہو سکتا ہے. اور حسب اس لیے اونچا ہو سکتا ہے کہ یہ حضور کا فرمان آج بھی ہے, حضور کا قرآن آج بھی ہے اور یہ رہے گا اس لیے کہ اللہ نے میرے آقا کو مقصود کائنات بنایا, مرکز کائنات بنایا, ہادی کائنات بنایا, روح کائنات بنایا, طبیب کائنات بنایا, حسن کائنات بنایا, رونق کائنات بنایا, بہار کائنات بنایا, فخر موجودات بنایا, جمیع الحسنات بنایا, جامع البرکات بنایا, خیر الانام بنایا, سید العرب والعجم بنایا, جمیل الشیعہ بنایا, تاجدار حرم بنایا, چراغ حرم بنایا, عادل بے عدیل بنایا, دعائے خلیل بنایا, لطف رب جلیل بنایا, صادق و امی بنایا, خیر الورا بنایا, بدر الدجا بنایا, شمس الضحا بنایا, احمد مجتبی بنایا, محمد مصطفیٰ جان جانے وفا ہے میرا مصطفیٰ, روح ارض و سما ہے میرا مصطفیٰ, آدمیت آدم میرا مصطفیٰ, کاملیت آدم میرا مصطفیٰ, افضلیت آدم میرا مصطفیٰ, شم غار ہرا ہے میرا مصطفیٰ. واضح لکھا ہوا ہے یہ قرآن میں, نہ تخیل تصور ندیوان میں, آدم و نوح ابراہیم و عمران سے ان اللہ اصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ. نور پیغام وحدت میرا مصطفیٰ, روح تکوین خلقت میرا مصطفیٰ, شیش کی عظمت ساری اپنی جگہ, آگے دیکھو حکایت میرا مصطفیٰ. نوح کی تبلیغ میں جن کا آیا ذکر, ہود صالح کی چاہت میرا مصطفیٰ, راز رازوں میں تھے وہ خضر کے اگر, ہر عمل کی وضاحت میرا مصطفیٰ. ابن یعقوب بھی تھے وہ یوسف حسی, وہ دہا کی شباہت میرا مصطفیٰ. حضرت حیدری شہید کے شہر میں جملہ بول رہا ہوں دکھ ہوگا اگر ضائع چلا گیا. ابن یعقوب بھی تھے وہ یوسف حسی, وہ دہا کی شباہت میرا مصطفیٰ. چھین سکتا نہیں کوئی صدیق سے دے گیا ہے امامت میرا مصطفیٰ. کیا کہنے کو تکبیر, اللہ تکبیر, اللہ مجوشن مجوشن, علی شیر علی شیر, مجوشن مجوشن, علی شیر علی شیر, جرت بہادری حیدری حیدری, جرت بہادری حیدری حیدری. سکتا نہیں کوئی صدیق سے دے گیا ہے امامت میرا مصطفیٰ. سارے لوگ بولے سنی بولے اور سنی بھی وہ بولے جو اوپر سے بھی سنی ہے اندر سے بھی سنی ہے. کچھ چہرے نظر آتے ہیں جن کے ماتھے پہ بل ہوتا ہے, اللہ کرے بیویاں راضی نہ رہیں, گھر کا غصہ مولوی پہ اڑاتے ہیں. شیر سکتا نہیں کوئی صدیق سے دے گیا ہے امامت میرا مصطفیٰ. اس جملے پہ چلے 10 منٹ تک آتا ہوں. ایک جملہ عرض کرنے لگا ہوں, 2 جگہ سے میں نے قرآن مجید سے سہارا لیا. مقصود کائنات میرے آقا, مرکز کائنات میرے آقا, ہادی کائنات میرے آقا,
پریشان. بے شک قیامت آئے گی کوئی نبی نہیں آئے گا, کوئی نبی نہیں آئے گا, کوئی اور نبی نہیں آئے گا. نہیں, نبی سچا ہوتا ہے. جو جھوٹا ہو وہ نبی نہیں ہوتا. میں ہاتھ جوڑ کے کچھ علاج کرنے لگا ہوں, ہو سکتا ہے مجھ سے صاحب ہو جائے تو حال اصلاح فرما دیں گے, لیکن میرا ایک اپنا ذوق ہے. کہہ دیا جاتا ہے فلاں جھوٹا نبی, میں کہتا ہوں نہ کہتے. جب جھوٹا کہہ دیا پھر نبی کیوں کہا؟ نبی صرف سچا ہوتا ہے. سچا ہوتا ہے, جھوٹا ہو تو نبی نہیں ہوتا. نبی کی کئی سرگویاں سچی ہوتی ہیں, جس کی جھوٹی ہو وہ نبی نہیں ہوتا. نبی دنیا میں کسی کا شاگرد نہیں ہوتا. جو دنیا میں کسی کا شاگرد ہو وہ نبی نہیں ہوتا. دکھ ہوگا اگر تم ملاحظت کرو گے تو. نبی کتاب لکھتا نہیں, نبی پہ کتاب اترتی ہے. بے شک نبی سچا ہوتا ہے. بے شک سچا ہوتا ہے, سچا ہوتا ہے. میں نے ایک جگہ سے اگر اجازت ہو تو میرا من چاہ رہا تھا کہ میں ایک جملہ بولوں. ایک ہے کہ ختم نبوت پر میں دلیل دوں, کوئی خطیب دلیل دے, کوئی وائس دلیل دے, کوئی مقرر دلیل دے, کوئی پروفیسر دلیل دے, اور ایک ہے کہ میرا اللہ دلیل دے. کون دلیل دے؟ اللہ. اب اللہ کا اسلوب دیکھتے ہیں, اسلوب کیسا ہے, میرے اللہ کا انداز کیسا ہے. لفظ ماقال محمد ابا احمد بن رجال. آپ نے تقریریں کافی سنی ہوگی ختم نبوت پر, میں تو طالب علم ہوں, میں نے کیا کہہ رہی ہے تقریر, ویسے سبق سنانے چلا. ماقال محمد ابا احمد بن رجال. اللہ کا ذرا اسلوب دیکھیے گا. نوجوانوں سے میں بتاتی ہوں, نوجوانوں کو توجہ رکھنا, کیونکہ آج کل نوجوان سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور ایمان کے ڈاکو بھی سوشل میڈیا پر. ما کان محمد ابا احد بن رجال, میرا محبوب تم میں سے کسی مرد کا ابا نہیں. یہاں کچھ ہوا, چیز بڑی تقسیم ہو رہی, جگہ نہیں مل گئی. آپ کا لے آنا ہے ماں کان ابا احد بن رجال. میرا محبوب, مجھے دیکھیے, میرا محبوب تم میں سے کسی مرد کا والد نہیں. یہی مانا ہے. اب توجہ میرے ساتھ ہے. اللہ بات کرنی تھی ختم نبوت پر, اور آپ فرما رہے ہیں کہ میرا محبوب تم میں سے کسی مرد کا ابا نہیں. اگر اولاد کا نہ ہونا ہی دلیل بنانا تھا تو محبوب کی اولاد ہی نہ ہوتی. میرا اپنا تخیل ہے, میں اپنے تخیل میں رب سے سوال کر رہا ہوں. اگر اولاد کا نہ ہونا دلیل بنانا تھا تو محبوب کی اولاد ہی نہ ہوتی. اللہ فرماتے ہیں یہ اولاد کا نہ ہونا یہ تو میں نے اپنے تعارف کے لیے رکھا ہے. لم یلد ولم یولد. سبحان اللہ. میں کسی میں سے نہیں, کوئی مجھ سے نہیں. محبوب کا میلاد مشہور کرایا تاکہ پتہ چلے یہ کسی میں سے ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ کی سباتوں میں قربان. محبوب کا میلاد مشہور کرایا اور کسی سے کرایا تاکہ پتہ چلے کہ میرا محبوب کسی میں سے ہے. محبوب کی حال مشہور کرائی تاکہ پتہ چلے کوئی اس میں سے بھی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور اپنا تعارف کرایا, لم یلد ولم یولد. میں کسی میں سے نہیں, میں لم یلد, یہ یلد ہے. میں لم یولد, یہ یولد ہے. میں کسی میں سے نہیں, اور محبوب کا میلاد مشہور کرایا تاکہ پتہ چلے یہ عبد المطلب میں سے ہے, عبداللہ میں سے ہے, آمنہ میں سے ہے, حسین اس میں سے ہے, اس میں سے ہے. دوستو توجہ ہے, نوجوانوں توجہ ہے.
اچھا اللہ اگر محبوب کی اولاد ہوئی، بیٹے ہوئے، قاسم، ابراہیم، طیب و طاہر، 3 بیٹے ہوئے. کتنے بیٹے؟ اللہ نے مجھے بچپن میں بتا لیا. میں یہاں پر آپ کی بڑی توجہ چاہتا ہوں کہ اللہ پڑھنے لگا. اگر آپ کا دھیان رہا تو انشاءاللہ کچھ دن آپ اس کا لطف اٹھاتے رہیں گے. اللہ نے مجھے بچپن میں اٹھا. کیوں اٹھا دیا؟ آپ نمازیں سنتے رہتے ہیں. اس لیے کہ خدشہ تھا لوگ انہیں نبی کہیں گے. کیا خدشہ تھا؟ لوگ انہیں نبی کہیں گے. یہ خدشہ کیوں تھا؟ اس لیے کہ ایسے نبی گزرے جو خود نبی کے بیٹے نبی، کئیوں کے پوتے نبی، کئیوں کے بھتیجے نبی، کئیوں کے بھانجے نبی. حضرت آدم خود نبی، بیٹا شیش نبی. حضرت ابراہیم خود نبی، بیٹا یعقوب نبی. اسحاق نبی. حضرت یعقوب خود نبی، بیٹا یوسف نبی. حضرت داؤد، حضرت سلیمان کا بیٹا نبی. تو کئیوں کے بھتیجے اور بھانجے نبی، بیٹے نبی، پوتے نبی. لوگوں نے کہنا تھا ہم عام نبیوں کے بیٹے نبی، پوتے نبی، یہ تو اللہ کے حبیب کے بیٹے ہیں، لہٰذا یہ بھی بولو میرے ساتھ، یہ بھی. اس لیے اللہ نے بچپن میں اٹھا دیا. اب یہاں تک وہ بات ہے جو آپ ماشاءاللہ سنتے رہتے ہیں. اب قاضی کی تھوڑی سی محنت ہے، اسے ذرا مسکرا کے ہضم کر لیجیے گا. اللہ آپ سے راضی رہے. اللہ اگر بیٹے بڑے ہو جاتے ہیں، حضور کے بیٹے بڑے ہو جاتے ہیں، قاسم بڑے ہو جاتے ہیں، ابراہیم بڑے ہو جاتے ہیں، طیب و طاہر بڑے ہو جاتے ہیں، بالغ ہو جاتے ہیں، آپ کی طرف سے قرآن میں اعلان آ جاتا ہے خبردار میرے محبوب کے بیٹے ہیں لیکن نبی نہیں. ہم نے تو بات مانی تھی. بیٹھے ہو چلے جائے. مانی تھی یا نہیں مانی؟ مومن نے تو مانی تھی. میں کچھ زیادہ مشکل باتیں تو نہیں کر رہا، زیادہ بول نہیں بول سکتے. اگر قاسم بڑے ہو جاتے ہیں، جناب ابراہیم بڑے ہو جاتے ہیں، جناب طیب و طاہر بڑے ہو جاتے ہیں، قرآن میں آپ اعلان فرما دیتے ہیں خبردار امت محمدیہ، خبردار میرے محبوب کے بیٹے ہیں، بڑے ہو گئے ہیں لیکن نبی نہیں. ہم نے تو بات ماننی تھی. اب اس میں جس کا معنی کیا کریں؟ ماغار محمد الخبا حاجم الرجال. اب دھیان دیں، اسے میں یوں سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں. ایک آدمی ادھر کھڑا ہے، مجھے دکھ ہوگا جس تک میری بات میری محنت پہنچی ہو اس نے سوچتا رہا. کچھ کوشش میں نے کی پیچھے آ جائے. ایک عالم ادھر کھڑا ہو، ایک عالم ادھر کھڑا ہو. اس عالم کے ساتھ ہی بیٹا کھڑا ہو، اس عالم کے ساتھ ہی بیٹا کھڑا ہو. اس عالم کا بیٹا بھی عالم ہے. اس عالم کا بیٹا تو ہے، عالم نہیں. فضیلت کس کی ہوگی؟ جو خود بھی عالم بیٹا بھی عالم. اللہ جو بولے اللہ انہیں خوش رکھے، جو چپ رہے اللہ انہیں بھی خوش رکھے. ایک پیر ادھر کھڑا ہو، ایک پیر ادھر کھڑا ہو. اس پیر کا بھی بیٹا ہو، اس پیر کا بھی بیٹا ہو، اس پیر کا بیٹا بھی پیر ہو. اس پیر کا بیٹا تو ہے، پیر نہیں. فضیلت کس کی؟ ایک خطیب ادھر کھڑا ہے، ایک خطیب ادھر کھڑا ہے، ایک ڈاکٹر ادھر کھڑا ہے، ایک ڈاکٹر ادھر کھڑا ہے، ایک پروفیسر ادھر کھڑا ہے، ایک پروفیسر ادھر کھڑا ہے. ادھر بھی بیٹا ساتھ ہے، ادھر بھی بیٹا ساتھ ہے. یہ بیٹا بھی ڈاکٹر ہے، یہ بیٹا بھی پروفیسر ہے، یہ بیٹا بھی خطیب ہے. یہ بیٹا تو ہے، خطیب نہیں، پروفیسر نہیں، ڈاکٹر نہیں، پیر نہیں، عالم نہیں. فضیلت کس کی ہوئی؟ جو سمجھ گئے پہلے اللہ ان سے ڈبل راضی رہے. اللہ فرماتے ہیں کہ وہی صورتیں تھی میرے محبوب کے بیٹے جو بڑے ہو جاتے یا نبی ہوتے یا نہ ہوتے. دو ہی صورتیں تھی نا. حضور کے بیٹے جو بڑے ہو جاتے یا نبی ہوتے یا نہ ہوتے. اللہ فرماتے ہیں اگر تو نبی ہوتے تو ختم نبوت پہ حرف آتا. اگر تو بیٹے نبی ہوتے تو ختم نبوت پہ حرف آتا.
ختم نبوت پہ اگر بات مشکل تھی تو میں معذرت چاہتا ہوں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. اب قیامت آئے گی کوئی اور نبی سارے بولیے کوئی اور نبی. اللہ نے میرے آقا کو آخری نبی بنا کر بھیجا ہے. اللہ نے میرے آقا کے سر اقدس پر ختم نبوت کا تاج سجایا ہے. اس عقیدے پر اس نظریے پر مال لگتا ہے لگ جائے, اولاد عبادت ہوتی ہے ہو جائے, جان جاتی ہے چلی جائے, لیکن اس عقیدے پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. میرے آقا آخری نبی ہے. میرے آقا کے بعد صاحبان ناراض تو نہیں ہو؟ نہیں. مشکل تو نہیں تھی بات؟ آپ نے ویسے مشکل کی. سبحان اللہ. کیا بول رہا سبحان اللہ. اس میں دو چار باتیں اور بھی تھی لیکن میں آپ کے چہرے دیکھ کر ادھر نہیں جاتا ورنہ بات زیادہ مشکل. میں عرض کر رہا تھا حسب اونچا ہو سکتا ہے. بولو 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 بولو. حسب اونچا ہو سکتا ہے. یہ حسب اونچا کہاں ہوگا؟ بھائی یہ جملہ سنیے. یہ لائٹ چل رہی ہے. نبی دیکھو مجھ پہ اعتبار چل رہی ہے. اس کا کنیکشن ہے کھمبے میں. ویسے ایسے جی اس کھمبے میں ایسی کوئی پاور نہیں جو اسے روشن کرے. اس کھمبے سے پھر ایک لائن جا رہی ہے ٹرانسفارمر. ٹرانسفارمر کے پاس بھی قوت نہیں جو اسے جلا سکے. وہاں سے پھر ایک لائن جا رہی ہے گریڈ اسٹیشن سے. گریڈ اسٹیشن سے پھر ایک لائن جا رہی ہے پلانٹ میں یا ڈیم میں. آپ کے ہاں کیا ہوتا ہے؟ ڈیم میں پلانٹ. یہاں اس کا روشن ہونا بتاتا ہے کہ اس کا کنیکشن پلانٹ تک ہے. یہاں اس کا کنیکشن روشن ہونا بتاتا ہے کہ اس کا کنیکشن پلانٹ. یہاں حسب اونچا ہوتا ہے. ان علماء کے پاس اہل حق کے پاس یہ اسماء الرجال والے بیٹھے ہیں جن تک صحابہ نے دین پہنچایا ہے. تیرے جیلم کی کھوڑ میں یہ کنیکشن نہیں جاتا. وہاں یہ کنیکشن نہیں جاتا. یہ کنیکشن ان تک پہنچتا ہے اور ان تک جو آتا ہے اس کا پھر حسب اونچا ہوتا ہے. اس کا پھر حسب بلند ہوتا ہے. اور یہ پہنچایا ہے کنیکشن صحابہ. سنی بولے سنی بولے سنی. کس نے پہنچایا؟ کس نے پہنچایا؟ میری جان صحابہ کے حق میں, ایمان صحابہ کے حق میں, قرآن صحابہ کے حق میں, دنیا کے سارے غیرت مند انسان صحابہ کے حق میں, گلشن کی بہار صحابہ, روشن مینار صحابہ, مطلع انوار صحابہ, محبوب غفار صحابہ, سنیوں کے دل کی دھڑکن کا ہر وقت قرار صحابہ, کفار کی دکھنی رگ رگ پہ چلتی تلوار صحابہ, صادق و امین صحابہ, اثر میں حسین صحابہ. وہ دیکھ لو آج بھی روزے میں روزے کے لگے صحابہ, توحید کے دائی صحابہ, آقا کے سپاہی صحابہ, صدیق عمر عثمان علی آپس میں بھائی صحابہ, ہے بعد محمد عربی کے اونچا کردار صحابہ کا, اغیار نے خود تسلیم کیا ہے آیا نیا صحابہ کا. میں عدیم کروں گا محشر تک یوں ہی پرچار صحابہ کا. سب کا ہے اعلان یہی میں ہوں دار صحابہ کا. پھر دوست کی اعلان چاہتی ہے مجھے ہو دیدار صحابہ کا. دھرتی کے سب سے سینے پر ہر ہر آسان صحابہ کا. جہاد بدر اور خیبر میں کچھ دے گی ساتھ صحابہ کا. لگتا ہے پیارا مومن کو نعرہ حق چاہ صحابہ کا. یہ جو آپ کے چہروں میں داڑیاں ہیں نا یہ اس لیے ہیں کہ صحابہ تھے. بے شک اسٹیج والے کو بالکل بولے جو میرے پیچھے بیٹھے ہوئے کہیں تھک نہ جائے. یہ جو آپ کے سروں پہ ٹوپیاں اور پگڑیاں ہیں یہ اس لیے ہیں کہ صحابہ تھے.
جو آپ کے گھروں سے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی ہے یہ اس لیے آتی ہے کہ صحابہ تھے. یہ جو آپ کی بچیاں حیا کرتی ہیں اللہ انہیں حیا والا بنائے وہ اس لیے کہ صحابہ تھے. مساجد اس لیے ہیں کہ صحابہ تھے. مدارس اس لیے ہیں کہ صحابہ تھے. خانقاہیں اس لیے ہیں کہ صحابہ تھے. تبلیغی مراکز آج اس لیے آباد ہیں کہ صحابہ تھے. کسی کے ذہن میں بات آ جائے دیکھا تھا 3 رات بڑا مبالغہ کرتے ہیں. مدارس اس لیے کہ صحابہ تھے. داڑھی اس لیے کہ صحابہ تھے. پگڑی اس لیے کہ صحابہ تھے. تلاوت اس لیے کہ صحابہ تھے. عبادت اس لیے کہ صحابہ تھے. دیکھا یہ کتنا بڑا جملہ بول جاتے ہیں مبالغہ کرتے ہیں. میں نے کیا بڑا جملہ بولا ہے میں چھوٹا بولا ہوں. میں نے چھوٹا جملہ بولا ہے. بڑا جملہ تو حضور نے بولا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور نے سنا سبحان اللہ. پیارے آقا جب پہنچے نا بدر میں کہاں پہنچے بدر میں. صحابہ کو فرمایا اپنے اپنے خیموں میں آرام کرو. خود اپنے خیمے میں جانے لگے. خادم کو فرمایا کسی کو اندر نہ آنے دینا. میں لائن میں لانے لگا. سبحان اللہ. میں اپنے دادا کے سامنے جھولی پھیلانے لگا. سبحان اللہ. کسی کو اندر نہ آنے دینا. میں رب سے مانگنے لگا. بڑا اس بندے پہ دکھ ہوگا جسے رب نے زبان دی ہے اور خیر ہے کہ دھرتی پہ بیٹھ کر قاضی کا جملہ سن کے عزم کر گیا نہ ہوگا. پیارے آقا فرماتے ہیں خادم کو کسی کو اندر نہ آنے دینا لیکن سن اگر ابو بکر آیا نا تو روکنا نہ. سبحان اللہ. لطف کی بات یہ آئے ہی ابو بکر. سبحان اللہ. آئے ہی ابو بکر. میرے لیے ویسے چٹھی آئی خط آیا بڑا دور ہے جی جلسے کے لیے. صاحبان سب کی لطف کی بات یہ خیمے میں آئے ہی ابو بکر. کون آئے؟ امان محمد ابو بکر, امین محمد ابو بکر, معین محمد ابو بکر, یمین محمد ابو بکر, یسار محمد ابو بکر, وزیر محمد ابو بکر, مشیر محمد ابو بکر, سپردار مہر نگین محمد ابو بکر. پہلا مددگار پہلا صحابی نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی وہ افضل بشر بعد الانبیاء ہے. وہ جانے صداقت وہ جانے وفا ہے. فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق, اسی کی نمازوں دعاؤں پہ عاشق, نبیوں سے کم تر اماموں سے اعلیٰ, محمد سے ہر وقت وفا کرنے والا, بشر کی شرافت کا معیار ٹھہرا, صداقت کا اونچا وہ مینار ٹھہرا. وہ چلتا ہوا ایک باب حرم تھا, وہ سارے کا سارا تھا قرآن جیسا, خدا کے تھے فرمان جیسا, خدا اس پہ راضی ہوا وہ خدا پر کہے قدسی آمین اس کی دعا پر. وہی ثانی اسمین کا ہے مخاطب, اسی کے لیے ہیں بڑے سب مراتب. چکاتا تھا نظریں عمر اس کے آگے, کھڑا ہو کے شام و سائے اس کے آگے. وہ کتنا بڑا ہے خدا جانتا ہے, وہ کیسے بنا ہے خدا جانتا ہے. کوئی امتی اس سے بہتر نہیں ہے, کوئی امتی اس کا ہمسر نہیں ہے, کوئی اس کو صدیق مانے نہ مانے دیے ہے مگر اس کو رتبے خدا. میں عرض کر رہا ہوں آپ کو جلدی ہے؟ نہیں. یہ بات مجھ سے کچھ میں نے عرض کیا کہ میں تو چھوٹا ہوں, میں نے چھوٹا ہوتا, داڑھی نہ ہوتی, پگڑی نہ ہوتی, تلاوت نہ ہوتی, مساجد نہ ہوتی, مدارس یا دارالعلوم, خانقاہیں, مراکز, یہ تبلیغ کشت نہ ہو رہے ہوتے اگر صاحب. سبحان اللہ. کیوں بولو میرے ساتھ ساتھ یہ ہو رہے ہوتے اگر صحابہ نہ ہوتے, یہ فضائل اعمال ہی نہ ہوتے اگر صحابہ نہ ہوتے, تبلیغی نصاب ہی مرتب نہ ہوتا
لیکن حضور کیا فرماتے ہیں؟ جب وہ اگر اندر داخل ہوئے تو دیکھا پیارے آقا سے اور حضور کا سجدہ اس قدر طول پکڑ چکا تھا کہ پیارے آقا کی پگڑی مبارک زمین پہ آ گئی اور پیارے آقا نے جہاں سجدہ کیا اور ریتلی جگہ تھی، ریتلی جگہ وہ جہاں حضور کا چہرہ مبارک تھا وہ جگہ آنسوؤں سے تر ہو چکی تھی۔ سجدے کی حالت میں حضور نے اتنے آنسو بہائے اور میرے آقا کے لبوں پر جملہ کیا تھا جو ابو بکر نے اندر داخل ہو کر سنے۔ پیارے آقا فرما رہے تھے مولا یہ جو 300 دیرہ لے کر آیا ہوں یہ میری محنت ہے، یہ میری جدوجہد ہے، یہ میری دو ہے۔ اللہ یہ مسافر ہیں، غریب الوطن ہیں، انہوں نے مارے کھائی بھی ہیں، ہجرت کی بھی ہے، کاروبار چھوڑے ہیں، دکانیں چھوڑی ہیں، مقام چھوڑے ہیں، آل و عیال کو چھوڑا ہے، حبشہ سے چلا ہے بلال، اس کی پیٹھ پر گوشت نہیں ہڈیاں نکلی بھی ہیں، امیہ نے اتنا گھسیٹا ہے اسے کوئنوں پر، اللہ اسے بھی لے کر آ گیا ہوں۔ اللہ انہوں نے کوئی عذر نہیں کیا، ہمارے پاس آجات کا سامان نہیں، ہمارے پاس کھانے کو نہیں، ان کے پاس پہننے کو نہیں، آگے ہیں اللہ، آگے ہیں، کٹنے کو تیار ہیں، ذبح ہونے کو تیار ہیں، کٹ جائیں گے، ذبح ہو جائیں گے، لیکن اللہ تو بھی یاد رکھ آج تیرا محبوب تجھے کہہ رہا ہے، زبان نبوت سے تجھے کہہ رہا ہے، اگر آج یہ کٹ گئے یہ ذبح ہو گئے تو پھر تو بھی یاد رکھ قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ ارے قاضی نے تو یہ کہا ہے حیا نہ ہوتی صحابہ نہ ہوتے، تلاوت نہ ہوتی صحابہ نہ ہوتے، مساجد نہ ہوتے صحابہ نہ ہوتے، مدارس نہ ہوتے صحابہ نہ ہوتے، خانقاہیں نہ ہوتی صحابہ نہ ہوتے۔ میرے آقا بڑا جملہ بولتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں مولا تیری توحید کے نعرے بھی نہیں ہوتے اگر صحابہ نہیں ہوتے۔ بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ، بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ، ذرا پڑھ کے دیکھو بیات صحابہ، گویا کہ دماغ علم میں اترنا موضوع سخن ہے۔ بات صحابہ ملا ہے جو لا ریب بے عیب ہم کو کلام خدا بارات صحابہ۔ ایک قرآن سے ایک نکتہ آ گیا، جملہ آ گیا، اجازت ہو؟ سبحان اللہ، بولیں بولیں۔ دوستو تھوڑا سا دھیان رکھنا تھا یہ محنتیں تھیں، کوششیں تھیں کہ پچھلے سال آپ کو خوشخبری ملی تھی کہ قومی اسمبلی سے بل پاس ہوا۔ بالکل بالکل بالکل۔ کسی نے ڈرایا تو نہیں؟ آواز نہ آنے کی وجہ کیا ہے؟ پھر آپ کو یہ بھی سننے کو ملا تھا لوگ پریشان ہیں، کچھ کوشش کر رہے ہیں کہ صدر نے کچھ بالکل بالکل یاد ہے، یاد ہے، بالکل یاد ہے۔ اتنا بڑا ہزاروں کا اجتماع آیا کہ خیر ہونے کی دھرتی پر، سندھ کی دھرتی پر، اور مزہ تب ہے کہ میں مانا بھی نہ کروں، میں ایک لفظ بولوں اور آل علم کے اس پہ مجھے دعائیں دیں، اور جو میرے جیسے سادہ بیٹھے ہیں میں مانا جو سمجھا جائے انہوں نے کیا لکھنا ہے، صدر نے کیا لکھنا ہے، جج نے کیا لکھنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کاتبہ، کاتبہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کاتبہ، میں رب نے لکھ دیا۔ سبحان اللہ۔ میں آج کل کچھ بیماریوں میں بھی ہوں، بیماریوں میں ہمت وہاں جا کر سبحان اللہ کہہ کے پھر ادھر آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں کاتبہ، توجہ، سبحان اللہ، بالکل، کاتبہ، 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 میں نے لکھ دیا۔ اللہ کیا لکھا، کہاں لکھا؟ ورق پر، کرتاس پر، پتھر پر، کاغذ پر، پتھر گدے پر، پیدل پر، بورڈ پر، قابل چھت پر، کہاں لکھا، کیا لکھا؟ اللہ فرماتے ہیں کاتبہ فی قلوبہم الایمان۔
دل کوئی سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے سادہ لوگوں کو پھنسانے والے فلاں کا ایمان بتاؤ، فلاں کا ایمان بتاؤ، تیرے پاس روایت ہے؟ بے شک میں ذرا عجیب مزاج کا خطیب ہوں، مجھے دکھ ہوگا اور پنجاب میں زیادہ گھومتا ہوں، اس لیے میں تو ایک ایک لفظ میں مجمع کو اپنے ساتھ چلانے کا آدمی ہوں، تو مجھے دکھ ہوگا اگر کسی کو بات سمجھ آئی تو اس پہ عزم کر گیا۔ میں اس جملے پہ اگر آپ کا ماتھے کے بل ٹھیک ہی نہ ہوتے تو انشاءاللہ مفتی صاحب سے راضی رہے یا ناراض رہے، میں اٹھ جاؤں گا۔ تیرے پاس روایت ہے، میرے پاس آیت ہے۔ سبحان اللہ، بے شک روایت کا منکر کافر نہیں ہوتا، روایت کا منکر کافر نہیں ہوتا۔ بے شک روایت کا منکر کافر نہیں ہوتا، آیت کا منکر کافر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کاتب فی قلوبہم الایمان، اللہ فرماتے ہیں میں نے لکھ دیا، توجہ، لکھ دیا۔ اللہ کیا لکھا؟ اللہ فرماتے ہیں ایمان لکھا۔ اللہ کہاں لکھا؟ اللہ فرماتے ہیں ان کے دلوں پہ لکھا۔ توجہ توجہ، میں اس لفظ کو تھوڑا سا کھولنا چاہتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں۔ کھولیں کھولیں کھول دیں، اجازت ہے؟ اجازت ہے، اجازت ہے؟ علماء دائیں بائیں تشریف فرما ہیں۔ بالکل۔ اب اللہ جو فرما رہی ہے کہ میں نے ان کے دلوں کو ایمان لکھ دیا، اس ایمان سے مطلب کیا ہے؟ قاضی کے ساتھ چلیے گا تھوڑی دیر کے لیے، بالکل۔ میری محنت ضائع نہیں کرنی۔ الف یا میم الف نون، یہ ہے لفظ ایمان۔ بالکل 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 ایمان، بالکل۔ ایسے لکھتے ہو نا، الف یا میم الف نون۔ اللہ یہ تو نہیں کہہ رہے کہ یہ لفظ میں نے لکھا ہے۔ بے شک اب اس وقت یہ تو نہیں فرما رہا، اللہ یہ تو نہیں فرما رہے کہ یہ لفظ میں نے لکھا ہے ان کے دلوں پر۔ جی، نہیں نہیں، آج اگر کوئی کہے، آپ کو آ کر کہے میں ایمان لانا چاہتا ہوں، کیا پڑھاؤ گے؟ کلمہ پڑھائیں گے، کلمہ پڑھاؤ گے؟ اب اصل میں دو معنی کرنے پڑتے ہیں، عجیب امتحان میں ہوتا ہے، ایک حضرات کے لیے، ایک عوام کے لیے۔ اصل میں تو جو اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے ایمان لکھا، یہ وہ کلمہ عبادت ہے، یہ وہ توحید ہے جو اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے لکھی، یہ رسالت کا مفہوم ہے جو اللہ فرماتے ہیں میں نے لکھا۔ لیکن اگر میں عام بندے سے بات کروں، اپنے نوجوان کو سمجھانا چاہوں تو اسے سادہ لفظوں میں یوں سمجھاؤں گا کہ اللہ فرما رہے ہیں یہ کلمہ میں نے لکھ دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کلمہ میں نے لکھ دیا۔ اب سننا قاضی کا تخیل، اللہ یہ کلمہ میں لکھوں نا کاغذ پہ تو کاغذ سونا ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک اللہ یہ کلمہ میں لکھوں نا بینر پہ تو بینر سونا، یہ کلمہ میں لکھوں نا بورڈ پہ تو بورڈ سونا، یہ کلمہ میں لکھوں نا دیوار پہ تو دیوار سونی، یہ کلمہ میں لکھوں نا گدے پہ تو گدا سونا۔ میں نے نہیں لکھا، تو نے لکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور گدے پہ نہیں لکھا، ابو بکر کے دل پہ لکھا، عمر کی چھاتی پہ لکھا، عثمان کے کلیجے پہ لکھا، علی کے جگر پہ لکھا، معاویہ کے دل کی تختی پہ لکھا۔ سبحان اللہ، میں نے نہیں لکھا، تو نے لکھا، اور گدے پہ نہیں، ان کے دل پہ لکھا۔ اللہ میں لکھوں نا میں تو وہ گدا سونا، ورق سونا، کرتاس سونا، بورڈ سونا۔ اللہ میں لکھوں تو وہ سونا، تو میں نے بتا بھی دیا کہ سونا۔ تو نے لکھا، ان کے دل پہ لکھا، تو تو بھی بتانا کتنا سونا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو بھی تو بتانا وہ دل کیسے لگے۔ قرآن مجید کے طالب علموں سے توجہ جملہ ضائع نہ کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں تو دل پوچھتا ہے دل کیسے لگے، دلوں کی بات بعد میں کریں گے۔ میں نے جب یہ ایمان ان کے دلوں پہ لکھا تو پھر وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، دلوں کی بات بعد میں کریں گے۔ میں نے جب ایمان لکھا تو اب ایمان سونا ہو گیا۔
ذرا کہہ سبحان اللہ۔ بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ، بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ، ذرا پڑھ کے دیکھو حیا کے التائبون صحابہ، الحامدون صحابہ، السائحون صحابہ، الراکعون صحابہ، الساجدون صحابہ، الصدیقون صحابہ، الصادقون صحابہ، والذین معه صحابہ، اشداء علی الکفار صحابہ، رحماء بینہم صحابہ، تراہم رکعا سجدا صحابہ، یبتغون فضلا من اللہ صحابہ، رضوانا صحابہ، لقد رضی اللہ صحابہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ میں سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں، میں ایک جملہ اور آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ ابھی تو شروعات ہے۔ آپ کے چاہنے والے بہت بیٹھے ہیں نا، بہت میں پیچھے سے بول رہا ہوں جانی، صدائے عشق نظرانہ دل لے کے آیا، یہی ایک چیز تھی لانے کے قابل لے کے آیا، زہر جذبوں کے شش یہ ہوش تک باقی نہیں مجھ کو، مجھے دل لے کے آیا ہے کہ میں دل لے کے آیا۔ دل سے پڑھ رہا ہوں جی، دل سے سن رہا ہوں، دل سے ہی باتیں کر رہا ہوں۔ دین میرے اللہ کا، دین میرے اللہ کا، شام سے نہیں بیٹھے ہو؟ نہیں، دین کس کا؟ اللہ کا، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ بے شک، اللہ نے دین دیا حضور کو۔ کھڑے دوستوں، ایک ٹانگ تھک گئی ہو تو دوسری ٹانگ پہ کھڑے ہو جانا، لیکن دماغ ادھر ہی رکھنا۔ بالکل، اللہ نے دین دیا حضور کو، آپ اس کی نسبت ہوگی حضور سے، بے شک، اسی لیے تو کبھی مکی ہے کبھی مدنی ہے۔ سبحان اللہ، مکی مدنی سے ہوتے ہیں۔ جانے بڑی مشکل سے بات کرتی ہے، بڑی مشکل سے باتیں۔ آپ کا مزاج شاید ہے ہو، میرا مزاج تھوڑا سا مختلف ہے، اور جو مزے سے سر ہلا دیتے ہیں نا، انہیں نہیں پتا کہ آپ کا مخالف گفتگو کس نیز پہ کرتا ہے، اور وہ انداز سے لوگوں کو ایمان کو خراب کرتا ہے، اور پھر وہ گفتگو کا کیا تانا بھی دے رہا ہے، شاید آپ کیا دیا۔ اللہ نے دین دیا حضور کو، بے شک، اس کی نسبت ہو گئی اب، حضور سے، اسی لیے کبھی مکی ہے کبھی مدنی ہے، قرآن کی آیات، کبھی مکی ہے، مکی ہے، کبھی مدنی ہے، قرآن اللہ کا، کلام اللہ کا، کتاب اللہ کی، اللہ کی۔ بھرے مجمع سے مجھے کوئی بتا سکتا ہے کہ اللہ مکی ہے؟ نہیں بتا سکتے، اللہ مکی نہیں ہے، نہ مدنی، مدنی نہیں، لیکن قرآن کبھی مکی ہے کبھی مدنی ہے، کبھی مدنی۔ اس تخصیص نے بات کو واضح کیا کہ آپ اس کی نسبت ہے حضور سے، بے شک، بے شک، آپ اس کی نسبت ہے حضور سے، لیکن میں قربان جاؤں، میں قربان جاؤں، خیر قربان، جس طبقے سے بھی آیا ہے، دیوبندی ہے، بریلوی ہے، سنی ہے، حنفی ہے یا منفی ہے، نہیں، ایک لمحے کے لیے توجہ میری طرف رکھیے گا اور توجہ سے اس بات کو سنیے گا۔ اللہ نے دین دیا حضور، توجہ پھر سے عرض کرتا ہوں، میرے آقا دین لیتے ہیں۔ آپ اس بات کو یوں سمجھیے، آپ کھیت میں گئے، آپ نے بیج بیا، فصل جب تیار ہو گئی، آپ پھر کھیت میں گئے، آپ نے فصل کاٹی، لا کے گودام میں، بے شک، فصل اٹھائی گودام میں، فصل اٹھائی گودام میں، 15-20 دنوں کے بعد ساری فصل کھیت سے اٹھ کر کہاں آ گئی؟ گودام میں، گودام میں، اب میرا یہ استدلال ضائع کریں گے، آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ ضائع نہیں ہوگا۔ اللہ نے دین دیا حضور کو، حضور اللہ سے دین لیتے ہیں، صحابہ کو دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ سے لیتے ہیں، صحابہ میں رکھتے ہیں، اللہ سے لیتے ہیں، صحابہ میں رہتے ہیں، یہ خوبصورت منظر میرا اللہ بھی تو دیکھ رہا ہے۔
23 سال گزر گئے، 23 سال گزر گئے. یہ خوبصورت منظر میرا اللہ دیکھ رہا تھا. اللہ نے ایک آیت پیچھے بچا کے رکھی ہوئی تھی. جب سارا دن مکمل ہو گیا تب اللہ نے اس آیت کو نازل فرمایا. اور اس آیت میں اللہ یہ بھی نہیں فرماتے کہ محبوب دین آپ کا ہوا. اس آیت میں اللہ نے 4 کم لگا لیے. کم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم. اللہ فرماتے محبوب دین میرا میں نے آپ کو دیا، آپ نے صحابہ کو دے دیا، تو میں اللہ اوپر تم کی مہر لگا کے تصدیق کر رہا ہوں اب یہ دین ہے ہی صحابہ. سبحان اللہ. بے شک اب یہ دین ہے ہی صحابہ کا، اب یہ دین ہے ہی صحابہ کا، یہ دین ہے ہی صحابہ کا. یہ دین کا معنی کسی سے پوچھیے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ مولوی پلمبر نہ ہو. سبحان اللہ. جس تک یہ کنیکشن پہنچا ہو اس سے جا کے پوچھیے. اللہ فرماتے ہیں یہ دین ہے ہی اب صحابہ کا. بالکل جن کا دین ہے، جن کا دین ہے وہ دین میں نہیں ہے. تو ان کے ایمان کے بارے میں کہا کہ میں نے ابھی جرا کرنی ہے، پوچھنا ہے، تحقیق کرنی ہے. تیری ڈیوٹی کس نے لگائی ہے کہ تو صحابہ کے ایمان کی تحقیق کر. تو تحقیق کر اپنے ابے کی. تحقیق ابے کی کاری، یہ غلطی ہوئی کس سے؟ بالکل آ رہی ہے. کس محلے والے سے غلطی ہوئی؟ کہاں غلطی ہوئی ہے؟ صحابہ کی تحقیق ہے. ابو بکر کا ایمان ہے. سبحان اللہ. دوستوں توجہ رکھیں گے؟ بالکل عید چپ رہو گے میں پھر اٹھ جاؤں گا ممبر سے. نہیں. ابو بکر کا ایمان نہ میں نے تجھ سے پوچھنا ہے، نہ تجھے بتانا ہے، نہ تیری حیثیت اتنی ہے کہ تجھ سے ابو بکر کے ایمان کے بارے میں بات کی جائے. تجھ سے پوچھو، اس علی سے نہ پوچھو جو ہاتھ باندھ کے کہتا ہے پیچھے اس امام کے. سبحان اللہ. تجھ سے پوچھو، میں عمر کا ایمان اس علی سے نہ پوچھوں جو علی پیچھے ہاتھ باندھ کے کہتا ہے پیچھے اس امام. سبحان اللہ. سنی بولے سارے نہ بولے. سبحان اللہ. جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا، فلک پہ نجوم کعبہ کا حالا نہ جائے گا. خدا سے نبی نے اسی لیے مانگا عمر، کھولا کسی سے کعبے کا تالا نہ جائے گا. جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا، فلک پہ نجوم کعبہ کا حالا نہ جائے گا. خدا سے نبی نے اسی لیے مانگا عمر، کھولا کسی سے کعبے کا تالا نہ جائے گا. جب تک رہے گی زہرا کی بیٹی عمر کے گھر، جب تک رہے گی، جب تک رہے گی زہرا کی بیٹی عمر کے گھر، عمر کو علی کے گھر سے نکالا نہ. ماشاء اللہ. آگے وہ بچ کروں نہیں. میں بس انشاءاللہ میں ختم کر رہا ہوں. یہ ہمارے عقیدے کا حسن ہے، بلکہ اس جملے پہ پہنچنے سے پہلے کوئی جملہ آپ کے حوالے کرنا ذہن میں آ گیا. پھر دین صحابہ نے پہنچایا. بے شک پہنچایا. سارے نہ بولے، صرف اصلی بولے. دین صحابہ نے پہنچایا. پہنچایا. بے شک صحابہ نے پہنچانے کا. اچھا تو قاضی کی طرف دیکھیے گا. یہ جملہ یہاں پہ مکمل ہے کہ دین صحابہ نے پہنچایا. جملہ مکمل ہے، لیکن میں اپنے نوجوان کے ایمان کے گرد باڑ لگانے کی ذمہ داری پورے کرتے ہوئے اپنے اس جملے کو بطورہ خود کہہ رہا ہوں. توجہ، یہ جملہ ویسے مکمل ہے کہ دین صحابہ نے پہنچا دیا. پہنچا دیا. کیونکہ سادہ عوام کے ذہن کو خراب کیا جاتا ہے.
اس لیے عرض کرنے لگا جس طرح دین صحابہ نے پہنچایا اسی طرح اہل بیت سبحان بول 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 حالانکہ اس تخصیص کی ضرورت نہ تھی کیوں اس لیے کہ جو اہل بیت ہیں وہی یا صحابی ہیں یا صحابیات ہیں بالکل بالکل بے شک وہ بھی یا صحابہ ہیں بے شک حضرت علی اہل بیت میں ہے نا جی جی صحابہ ہیں حضرت حسین اہل بیت میں ہے جی صحابہ ہیں حضرت حسن اہل بیت میں ہے صحابہ ہیں صحابی ہیں حضرت فاطمہ اہل بیت میں ہے صحابہ ہیں صحابیہ ہیں جس طرح دین صحابہ نے پہنچایا اچھا اسی طرح دین اہل بیت نے پہنچایا میں جی بس کریں نہیں نہیں آپ بیٹھے رہو گے بے شک بے شک چلے جاؤ گے لیکن ایک جملہ اور سنیے اور یہ جملہ میں شرح صدر سے کہہ رہا ہوں میں نے عرض کیا کہ جس طرح دین صحابہ نے پہنچایا اسی طرح اہل بیت نے پہنچایا اور ان میں فرق ہی لیکن نہیں اس جملے کی مٹھاس اگر آپ تک پہنچی آپ نے اپنے چہرے سے یہ ظاہر نہ کیا کہ مجھے میٹھا لگا ہے پھر بھی دکھ ہوگا جو دین صحابہ نے پہنچایا وہی دین اہل بیت نے پہنچایا بے شک یہ نہیں ہے کہ صحابہ کا دین کوئی اور ہے اور اہل بیت کا دین کوئی اور ہے ایک ہی دین جو دین صحابہ نے پہنچایا وہی دین اہل بیت نے بتایا اہل بیت نے اس لیے کہ صحابہ اور اہل بیت آپس میں شیر و شکر ہے بے شک اور رحماء بینہم کی عملی تفسیر ہے صحابہ اور اہل بیت سبحان اللہ بے شک یہاں پر آپ کے سندھ کے علاقے میں کچھ عرصہ پہلے حیدرآباد کے علاقے میں ایک نوجوان نے حضرت عمر کی شان پہ گستاخی کی آپ کو یاد ہوگا بے شک بالکل یاد ہے بالکل میں کو یہ نہیں پوچھنے لگا کہ ایف آئی آر ہوئی نہیں ہوئی آپ نے احتجاج کیا نہیں کیا عدالت کی نہیں کی یہ بھی پوچھا جاتا ہے پوچھنا بھی چاہیے اور ہر ایک کا اپنے مزاج کی گفتگو ہوتی ہے میں ایک سوال رکھنے لگا آپ کے سامنے اپنے فرق مخالف کے سامنے جس نظریے سے کوئی ہے مذہبی ہے سیاسی ہے سرکاری اداروں سے لوگ موجود ہیں ان کے سامنے میرا سوال ہے کہ اس نوجوان نے جو گستاخی کی یہ انتہائی قدم تھا بہت بڑا قدم ہے بالکل معمولی بات نہیں ہے کہ عمر کی شان میں نعوذ باللہ بہت بڑا قدم ہے تو سوچنا تو چاہیے آخر اس نے یہ انتہائی قدم اٹھایا کیوں کیا حضرت عمر نے یہاں حیدرآباد میں آپ سے تھپڑ مارا تھا نہیں کوئی زمین کا تنازع تھا نہیں تھا بولیے 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 نہیں کوئی جھگڑا کوئی لین دین کا معاملہ نہیں سوچے تو صحیح میرے ادارے سوچے میرے حاکم سوچے میرے پڑھا لکھا طبقہ سوچے میرے ملک کے باسی سوچے بزنس مین سوچے بالکل اپنے آپ کو وسیع نظر کہنے والے سوچے اسے قریدے آخر اس نوجوان نے اتنا انتہائی قدم کیوں اٹھایا تھا یا کوئی اور بھی اگر کرتا ہے تو وہ اتنا انتہائی قدم کیوں اٹھاتا ہے اس کی تہ میں تو جانا ہے اور جب اسے قریدے گے اس کی تہ میں آپ جائیں گے بالکل تو آپ کو یہ بات ملے گی یہ کہانی ملے گی کہ یہ اشتعال میں اس لیے آیا تھا کہ اسے یہ بات بتائی گئی کہ حضرت عمر نے حضرت فاطمہ کا دروازہ جلایا فاطمہ کو دھکا دیا اس کی وجہ سے فاطمہ شہید ہو گئی حضرت علی کے گھر کو جلایا اور مال نصب کیا یہی بات ہوگی جی یہی بات تھوڑا بول رہے ہو یہی بات ہوگی تو میں خدمت میں سوال کرتا ہوں آپ کسی سے بھی پوچھئے کسی بات کرنے والے سے آپ پوچھئے غیرت والے ہو عزت والے ہو ہاں عزت والے تو اس سے اگلی بات یہ پوچھو علی سے زیادہ غیرت ہے نہیں سبحان اللہ چلے علی سے زیادہ غیرت ہے نہیں اس سے پوچھ کے تو دیکھیں علی سے زیادہ تو عزت والا ہے مجھ سے پوچھو تو میں عرض کروں آج
ساری کائنات کی عزت و غیرت اکٹھی کر لی جائے حضرت علی کے جوتے کا مقابلہ ماشاءاللہ حضرت علی سے زیادہ غیرت والے ضرور نہیں ہوگا. تو پھر کیا سمجھ رکھا ہے حضرت علی کو؟ آج تو اشتہار میں یہ کہانی سن کے آ گیا اور جس علی کے سامنے یہ واقعہ ہوا وہ اسی عمر کو بیٹے کا رشتہ دے. سبحان اللہ. بے شک بیٹھے ہو چلے گئے ہو. بے شک. بات یہ ہے کہ تو نے نفرتیں پھیلائی ہیں، ہمارے پاس محبتیں پہنچی ہیں، بالکل. اور آؤ میں اپنے نوجوانوں کو محبت کی بات سنا. حضرت عمر اور حضرت حسین میں اس قدر پیار کا رشتہ تھا کہ حضرت عمر سلام میں پہل کرتے تھے حضرت حسین. سبحان اللہ. بے شک. سبحان اللہ. سارے تکلیف نہ کرے صرف سبحان اللہ. حضرت عمر سلام میں پہل کرتے تھے حضرت حسین بے اور شک. اس قدر پہل کرتے تھے کہ حضرت حسین کہتے ہیں میں اس فکر میں ہو گیا کہ کبھی میں بھی پہل کروں. ہر دفعہ عمر پہل کر جاتا ہے. سبحان اللہ. ایک دن حضرت حسین نے دیکھا دور سے جناب عمر آ رہے ہیں. نوجوانوں بالکل ادھر. سننا، حضرت حسین کی نظر پڑ گئی کہ عمر آ رہے ہیں. حضرت عمر کی نظر نہیں پڑی کہ وہ سامنے حسین کھڑے ہیں. تو حضرت حسین جلدی سے پلر کے پیچھے چھپ گئے، ستون کے پیچھے، پلر کے پیچھے چھپ گئے کہ جیسے ہی عمر قریب آئیں گے آپ یکدم میں باہر نکلوں گا اور سلام میں پہل کری ہو جائے گی. سبحان لیکن اللہ. جیسے ہی حضرت عمر قریب آئے ابھی حضرت حسین باہر نہیں نکلے، عمر نے پہلے کہہ دیا حسین السلام علیکم. سبحان اللہ. حسین السلام علیکم. حضرت حسین وعلیکم السلام کہتے ہوئے باہر آئے، باقی کہتے ہیں آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں یہاں تھا؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. توجہ، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں یہاں تھا؟ حضرت عمر کے یہ لفظ سونے کے پانی سے لکھے جائیں جب بھی حق ادا نہیں ہوگا. حضرت عمر فرماتے ہیں حسین مجھ سے یہ پوچھتے ہو کہ مجھے کیسے پتہ چلا تو یہاں تھا؟ حسین تیری صرف شکل نبی والی نہیں، تیری خوشبو بھی نبی والی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. چلو اپنے اس لفظ پر اکتفا کرتے ہوئے ختم کر دوں گا بات. ایک دفعہ بہت سارے لوگ ہیں کہ ہم پہلی دفعہ سننے لگے. ایک دفعہ حضرت عمر نے مسجد نبی میں بیٹھ کے کہا میرا جی چاہتا ہے میں حسن حسین کے جہاد پر پابندی لگا. پریشانیوں نے مجھے دیکھنا اس طرح بالکل. میں حسن حسین کے جہاد پر پابندی لگا ہی نہیں پابندی. میرا جی چاہتا ہے لگا دوں. پہلی بات تو یہ کہ اس سے یہ ثابت ہوا کہ حسن حسین جہاد پہ جاتے ہیں. جاتے تھے. جاتے تھے. میں چارپائیاں منگواؤں آپ کے لیے. حضرت حسین اور حضرت حسن جہاد پر جاتے تھے. اور عمر کے آدھے میں جاتے تھے. سبحان اللہ. تمہیں کہا نا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں ان کے جہاد پر پابندی لگا دوں. بات حضرت علی تک پہنچی. حضرت علی آ گئے. حضرت علی آ کے کہتے ہیں عمر یہ کیا کہا میرے بیٹے جہاد میں نہ جائیں؟ میرے بیٹے میں صاحب ذوالفقار. سبحان اللہ. صاحب ذوالفقار میرے بیٹے گھر بیٹھے جہاد میں نہ جائیں. میرے بیٹے میرے ایک بار سے مذہب کا سر اڑے، ایک بار سے عمر بن عبدالعزیز کا سلطن سے جدا ہو، میرے بیٹے گھر بیٹھے جہاد میں نہ جائیں. یہ کیسی بات کی آپ نے؟ حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. سبحان اس اللہ. بات کو امام ابن تیمیہ نے لکھا ہے. حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضرت علی کو جو بازو سے پکڑا ساتھ لیا روضہ رسول پر لے کے آئے اور آ کے کہا یہ کس کی قبر ہے؟ حضور دنیا سے رخصت ہو گئے. رخصت ہو گئے. حضرت عمر فرماتے ہیں علی اب جب میں نے بزرگ کو دیکھنا ہونا تو میں انہیں دیکھتا ہوں. یہ دیکھتا ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب جب میں نے بزرگ کو دیکھنا ہونا تو تو میں انہیں دیکھتا ہوں. دل میں خدشہ لگا رہتا ہے، کھٹکا لگا رہتا ہے یہ دنیا سے گزر گئے پھر کدھر دیکھتا ہوں. کسے دیکھوں گا؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہمارے پاس محبتیں پہنچی اور انہی محبتوں کی وجہ ہے کہ ہمارے لبوں پر ہے حسین جنت کا بادشاہ ہے. حسین جنت کا بادشاہ ہے. حسین آل رسول نکلے دل دی تفتی دے تفت اترے. حسین دا کوئی اصول نکلے. حسین زینب دی اقلتا ہے. حسین بھائی حسن دا پیار ہے. حسین حیدر دے دل دے ٹکڑے. حسین زہرا دا پھول نکلے. زمین بدلے زمان بدلے ساکھی بدلے بخان بدلے مگر نہ بدلے حسین حق تو وفات پڑھ کے اصول نکلے. حسین عابد حسین ساجد حسین ماجد حسین واجد حسین قاری کربلا دا حسین لئی تو نماز
جان کر نبی دے سجدے نطول نکلے حسین لڑدا سمر دے نالے حسین لڑدا سمر دے نالے میں بنیا حسین لڑدا سمر دے نالے تو بھی من حسین دسدا عمر دے نالے حسین دسدا عمر دے نالے حسین ظالم تو ڈر نہیں سکدا یہ حق نو کر کے قبول نکلے اے گنتی شریفی دا رولا چھڈ دے علی دا سارا گھرانہ پاک دل دل برا بھی حسین ہے غم عاشقاں بھی حسین ہے صفے برغبی بھی حسین ہے سر آسماں بھی حسین ہے جہاں فیصلے ہوں ضمیر کے کسی آدمی کے خبیر کے وہاں ابن زیاد ہو وہاں ایک جامی حسین ہے وہاں ایک جامی حسین ہے متی نے دل سے پوچھا ہے بتا کہ کیا حسین ہے دھڑک دھڑک بول اٹھا صدا صدا حسین ہے شان اہل بیت دیکھ سبھی کے سب مثال ہیں کوئی نہیں حسین سا حسین بس حسین ہے عمر سے چل عمیر تک بشر سے چل بشیر تک بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے وہ اس سے بڑھ کے جیت یا یزید تھا حسین ہے ماشاءاللہ یہ ہمارے عقیدے کا حسن ہے کہ صحابہ بھی ہمارا ایمان ہے اہل بیت بھی ہمارا ایمان ہے سبحان اللہ بے شک صحابہ بھی ہمارا ایمان ہے اہل بیت بھی ہمارا ایمان ہے صحابہ کا تو سب سے اونچا ہوا صحبت رسول میں لیکن حسن حسین تمہارے کیا کہنے تمہارا نسب بھی اعلیٰ حسب بھی اعلیٰ حسب بھی اعلیٰ نسب بھی اعلیٰ محشر میں چین ہوگا نبی محبت کریں گے جس کے دل میں حسین ہوگا Subscribe my YouTube channel.